علم العداد کیا چیز ہے، یہ اس کو کہتے ہیں عددی ذائچہ، جو ڈاکٹر صاحب نے بنایا ہے اور چیف آف آرمی سٹاف بننے جا رہے ہیں پاکستان کے، جن کا نام ہے جنرل سید عاصم منیر احمد صاحب۔ پاکستان کے لیے کتنا خوش آئین یہ ثابت ہوں گے، کیونکہ ماشاءاللہ سے پاکستان آرمی کا اگر بات کریں دنیا بھر میں، پاک آرمی زندہ باد ہی ہے، نمبر 1۔ ان کا جو ہم نے عددی ذائچہ اس لیے بنایا ہے کہ ایک تو ہمارے پاس ان کی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے، اس نام کے تو اور بھی لوگ ہوں گے، تو یہاں پر میں جاننا چاہوں گا تو یہ کس طرح پتہ لگے گا؟ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہماری جو آرمی ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی، جو کہ ایسٹرو پامسٹ، رنگ روشنی خوشبو کے استعمال اور قرآن و حدیث کی مدد سے مختلف بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ سماجی معاشرتی جو بھی آپ کے اپنے معاملات ہوتے ہیں اس پر ہم ان سے ہیلپ لیتے ہیں۔ ناظرین، بہت زبردست ٹاپک آج میں لے کر آیا ہوں۔ ہم نے ہمیشہ اسٹرالوجی پر بات کی ہے، اس میں ڈاکٹر صاحب نے ذائچے بنائے ہیں، لیکن آج جو ٹاپک میں ڈسکس کرنے لگا ہوں وہ ہے علم العداد کے حوالے سے۔ علم العداد کیا چیز ہے، یہ اس کو کہتے ہیں عددی ذائچہ، جو ڈاکٹر صاحب نے بنایا ہے، اور آج کا ٹاپک جس کا بنایا ہے وہ ہمارے بہت ہی معزز ہیں، ہم ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، اور چیف آف آرمی سٹاف بننے جا رہے ہیں پاکستان کے، جن کا نام ہے جنرل سید عاصم منیر احمد صاحب، جو کہ ابھی چیف آف آرمی سٹاف کا بننے جا رہے ہیں، انہوں نے بھی حلف لینا ہے، اور اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے ہم جانیں گے کہ پاکستان کے لیے کتنا خوش آئین یہ ثابت ہوں گے، کیونکہ ماشاءاللہ سے پاکستان آرمی کا اگر بات کریں دنیا بھر میں، پاک آرمی زندہ باد ہی ہے، نمبر 1 ہماری پاکستانی آرمی ہے، اور ہم بہت رسپیکٹ کرتے ہیں پاک آرمی کی، کیونکہ پاک آرمی ہے تو ہم لوگ ہیں، کس طرح وہ راتوں کو جا کے ٹھنڈ میں مطلب وہ ڈیوٹیاں دے رہے ہوتے ہیں، پاک آرمی کے نوجوان ہم میں سے ہی ہیں، ہمیں بڑا پراؤڈ ہے، فخر ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں جی؟ ٹھیک ٹھاک سر۔ یہ میں جاننا چاہوں گا، یہ جو اعداد کی ضرورت اور حیثیت کیا ہے؟ فلک صاحب، پہلے تو شکریہ آپ کا، آپ نے انٹرو بڑا اچھا دیا۔ میں اس کے اندر آپ ہی کی بات کو بڑھاؤں گا کہ ہماری افواج جو ہیں نا، بری ہیں، بحری ہیں، فضائی ہیں، وہ ہمارے سر کا تاج ہے، ٹھیک؟ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ نئے ہمارے جو آرمی چیف صاحب ہیں، ہم ان کو بڑی نیک تمناؤں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان کی قیادت سپہ سالار کی اللہ نے ان کے ہاتھ میں دی ہے، تو پہلے دعا کرتے ہیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین توفیق عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، اور ان کا آنا ہمارے لیے، ہم پاکستانیوں کے لیے پوری دنیا میں عزت کا باعث جو ہے وہ بنے، توقیر کا باعث بنے، کیونکہ ہماری توقیر اور ہماری عزت جو ہے جہاں ہمارے اور معاملات کی وجہ سے ہے، ہماری آرمی، ہماری جو فوج ہے اس کی وجہ سے ہماری عزت اور توقیر ہے۔ ہم ایک ایٹمی ملک ہیں، اور ٹھیک ہے وقتی طور کے اوپر قومیں جو ہیں وہ لیفٹ رائٹ ہو جاتی ہیں، مگر یہ ہے کہ اس طرح کی اچھی قیادت جو کہ میں نے ذائچہ بنایا ہے، عددی ذائچہ، جب نصیب ہوتی ہے قوموں کو تو پھر یقیناً قوموں کی تقدیریں جو ہیں وہ بدلتی ہیں، اور اچھی طرف جو ہیں وہ بدلتی ہیں انشاءاللہ۔ آپ نے سوال کیا کہ اعداد کی جو ضرورت اور حیثیت ہے وہ کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، علم الحروف اور علم الاعداد جو ہے نا، وہ دو مختلف اور بڑے واسٹ قسم کے، وسیع قسم کے علوم ہیں، اور ان کا آپس میں آپ سمجھ لیں لنک اس طرح سے ہے جیسے آپ کہیں گے پھول کا خوشبو سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ سمجھ لیجیے کہ حروف جو ہیں وہ پھول ہیں اور عدد ان کی خوشبو ہیں، یا عدد پھول ہیں اور حروف ان کی خوشبو ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ سمجھیں یہ ایسے انٹر لنکڈ ہیں آپس میں۔ جو لوگ علم الاعداد یا علم الحروف کے شوقین ہیں، ظاہر ہے علوم ہیں اور بہت پرانے علوم ہیں، تو انہوں نے شمس المعارف جو ہے وہ ضرور پڑھی ہوگی، حضرت شیخ بونی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے وہ، اور وہ جو ہے زیادہ تر حروف اور اعداد کے اوپر ہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جیسے حروف کے آثار ہوتے ہیں ویسے ہی
اعداد کے اسرار ہوتے ہیں، راز ہوتے ہیں، رموز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ شمس المعارف کا ریفرنس میں دے رہا ہوں. تو شیخ بونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعداد جو ہوتے ہیں ان میں کیا کہنا چاہیے، روحانی اور لطیف قوت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، روحانی قوت ہوتی ہے، اسپریچویلٹی ہوتی ہے، جو نمرولوجی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، اگر صحیح طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جائے. اور اسی بنا کے اوپر اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو اعداد ہوتے ہیں اس میں کام کرنے کے سیکرٹس ہیں. ٹھیک ہے، کام جو جیسے جیسے رونما وقوع پذیر ہو رہے ہوتے ہیں ان کی مسٹریز جو ہیں وہ اوپن کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ حروف اور جو اعداد ہیں ان سے ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو ہم انکمپس کر سکتے ہیں اور ہم ان سے کام لے سکتے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی علوم میں سے ہیں. اچھا، جس طرح سے اسٹرالوجی ہے. ٹھیک ہے، آج ہم تھوڑا سا نا ڈفرینٹ یہ کر رہے ہیں. عددی ذائچہ جو ہے محترم جناب جنرل سید عاصم منیر احمد صاحب جو ہیں ان کا جو ہم نے عددی ذائچہ اس لیے بنایا ہے کہ ایک تو ہمارے پاس ان کی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ ڈیٹ آف برتھ اگر نہیں بھی ہے تو ہم ان کے جو نام کے اعداد ہیں ہم مطلب ان سے ایکسٹریکٹ ہم نے کیا ہے. ان کا ہاروسکوپ جو بنایا ہے ہم نے ود آل ڈیو رسپیکٹ. میں بہت ساری چیزیں ہیں جو شیئر کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ اپنے ویورز کے ساتھ. دیکھیں، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ان کا ذائچہ ہم نے کیسے بنایا. اس میں ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اعداد ہوتے ہیں دو طرح کے. ٹھیک ہے، اعداد قمری ہوتے ہیں اور اعداد شمسی. دو طرح کے اعداد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، قمر کا مطلب چاند اور شمس کا مطلب سورج. تو زیادہ تر جو رائج الوقت ہیں، جو مطلب جو جن کا رواج ہے، جن سے کیلکولیشنز بنائی جاتی ہیں، وہ اعداد قمری ہیں. ٹھیک ہے، چاند کے جو نمبرز ہیں. شمسی سے بھی بناتے ہیں کئی لوگ. ہم نے شمسی سے بھی ایکسٹریکٹ کیا ان کا ذائچہ اور قمری سے بھی. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم نے ان کے نام کو علیحدہ کیا. عین، الف، صاد، میم. ٹھیک ہے، منیر اور پھر احمد. اچھا، اب اس کے ہم نے عدد لے لیے. اچھا سر، مجھے ایک بات بتائیں، اس نام کے تو اور بھی لوگ ہوں گے، تو یہاں پر میں جاننا چاہوں گا تو یہ کس طرح پتہ لگے گا؟ اب اس نام کا اگر کوئی اور بندہ ہوتا ہے تو اس کا بھی عدد سیم نہیں ہوگا پھر؟ فلک صاحب، آپ جو ہے نا میرے ساتھ کلاسز پڑھانی شروع کر دیں. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. ہاں، ایکسلنٹ کوسچن. یہاں پہ نا آپ کے اس کوسچن سے بہت سارے لوگوں کی ذہن کی جو اگر گرا ہے تو وہ کھلے گی. جب ہم علم الاعداد سے کام لیتے ہیں اور ہم دیکھیں دنیا میں اس نام کے ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے، تو آپ کا کوسچن بالکل ٹھیک ہے. ہم نے اب کرنا یہ ہے کہ ہم نے تخصیص کے لیے ہم نے محترم جنرل سید عاصم منیر احمد صاحب کا جو نام ہے اس کے ساتھ ان کا جو عہدہ ہے، اچھا، ہم نے وہ بھی ایڈ کر لینا ہے. سپہ سالار پاکستان. واہ واہ. ٹھیک ہے، پاکستان کے سپہ سالار ہیں نا، وہ سپریم کمانڈر تو ہمارے پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں، مگر جو فورسز کو فیلڈ میں لے کے جائیں گے ان کے کمانڈر جو ہیں وہ تو جناب محترم جنرل سید عاصم منیر صاحب ہیں. تو یہ ہم نے پورا جو ہے عاصم منیر احمد سپہ سالار پاکستان، اس کے ہم نے جو ہے اعداد لیے ہیں. جیسے عین جو ہے اس کے ہم نے حروف قمری سے جب بنایا تو عین کے اعداد ہیں 70. الف کے اعداد، الف کا عدد ہے 1. صاد کے 90. اس کے بعد میم کے 40. ٹھیک ہے، پھر یہ بن گیا عاصم. پھر منیر کے لیے ہم جائیں گے میم، نون، یہ ان کے اعداد ہم نے لیے. پھر سپہ سالار کے ہم نے اعداد لے لیے. پھر پاکستان کے اعداد ہم نے لے لیے. یعنی کہ سر ان سب کو آپ نے مکس کیا، پلس کیا؟ ان کو ہم نے پلس کیا تو ہمارے پاس جو نمبر آیا دیٹ از 9. اچھا، ٹھیک ہے. یہ بتائیں 70 تھا، 90 تھا، تو 9 کیسے آ گیا؟ جی پلس کر کے. جی ان کو سب کو ہم نے پلس کیا. ٹھیک ہے.
प्लस करके मुफरद 1 नंबर निकाला. ओके. ठीक है. तो अब हम 9 नंबर से देखेंगे जनाब मोहतरम जनरल सैयद आसिम मुनीर अहमद साहब का जायचा. एन को अगर हम लेते हैं, सरे हर्फ से भी जायचा बनता है, वक्ती जायचा जो है. एन को अगर हम लेते हैं तो ये बुर्ज हमल बनता है, एरीज जिसको कहा जाता है. ठीक है जी, जिसका लॉर्ड जो है वो मार्स है. ठीक है. एरीज और स्कॉर्पियो का जो लॉर्ड है वो मार्स है. अब मार्स रिलेट करता है, मैं अपनी वीडियोस में बताता हूँ, हमारी आर्म फोर्सेस को. आर्म फोर्सेस, एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं अदलिया जो है वो जुपिटर से रिलेट करती है. ठीक है जी. अच्छा, अब इनका बुर्ज हमल में होना, एरीज के साथ रिलेट करना एन का, तो इट शोज़ के ही द परफेक्ट मैन जो कि मोस्ट सूटेबल हैं आर्म्ड फोर्सेस के लिए. अच्छा. ठीक है. मार्स है और फिर इनका नाम का सरे हर्फ जो है, यानी इट्स अ परफेक्ट मैच. ओके. ठीक है. इज़ अ ट्रू प्रोफेशनल, दैट शोज़. अच्छा, यानी सही एक फ़ौजी जिस तरह होता है ना, ये वो चीज़ ज़ाहिर हो रही है. अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अदद 9 जो है वो ज़ाहिर करता है कि ऐसा बंदा जो है वो असूलों के ऊपर डट जाने वाला बंदा होता है. क्या बात. ठीक है. 9 नंबर के हिसाब से हम बात कर रहे हैं. ठीक है. और फिर दूसरा ये कि सही बात के ऊपर डट जाने वाला, स्टैंड लेने वाला बंदा होता है. क्या बात. ठीक है. तो इस वक्त आप देखें कि पाकिस्तान को इसी तरह की जो डिसीजन मेकिंग है उसकी ज़रूरत है. ठीक है. पाकिस्तान के हक़ में डिसीजंस आएंगे इंशाअल्लाह ताला इनकी जानिब से. और मैं आपको ये भी बता दूं कि एक खौफ जो है, जो भी हमारा दुश्मन है, दुश्मन मुल्क है या जो भी है, उसके ऊपर एक अनदेखा अनजाना खौफ जो है जनाब मोहतरम जनरल सैयद आसिम मुनीर अहमद साहब के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने से तारी रहेगा. ठीक है. मतलब ये वो चीज़ें हैं, ये कोई इसको खुशामद न समझे, ये इल्म है. लोग पता नहीं क्या कमेंट्स करते हैं या क्या नहीं, मगर इनके मतलब यहाँ एज चीफ ज्वाइन करने से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक नए पैटर्न के तहत जो हैं वो होने जाएंगी. यानी ही विल डिज़ाइन हिज ओन रूल्स, जिससे हमारा इदारा बेहतरीन से भी बेहतरीन होता जाएगा इंशाल्लाह. ठीक है. तो ये जो चीज़ें हैं ये ज़ाहिर ये करते हैं कि ट्रू प्रोफेशनल सोल्जर, और दूसरा ये कि ये पाकिस्तान को एक नई सिमत में, पॉजिटिव सिमत में लेके जाने वाले हैं इंशाल्लाह. और हमारी दुआ भी है इनके लिए. और दूसरा ये है कि कुछ डिसीजंस ये इस तरह के लेंगे कि जो शायद आज तक किसी आर्मी प्रोफेशनल ने इस पोजीशन के ऊपर नहीं लिए. अच्छा. और ये जो डिसीजन है इंशाल्लाह ये हमारे पाकिस्तान को बहुत बेनिफिट देने जा रहे हैं. अच्छा. ठीक है. लोग देखेंगे इंशाल्लाह ताला. तो ये है कि हमारी तो दुआ है कि हमने तो जो अपना इल्म है वो ये किया. और दूसरा ये कि ये जज्बात के लिहाज से बड़े बैलेंस्ड हैं. ठीक है. बड़े हर चीज़ में बैलेंस रखते हैं. और दूसरा ये है कि सॉफ्ट हार्टेड भी हैं एट टाइम्स. जहाँ पे सॉफ्ट हार्टेड होने की ज़रूरत होती है, ये 9 अददन का अददी जायचा ये शो करता है कि ये सॉफ्ट हार्टेड भी हो सकते हैं. ठीक है. यानी दिल से भी और जहन से भी स्ट्रॉन्ग हैं ये. ठीक है. मगर ये कि जहाँ पे रहमदिली की ज़रूरत है, ये वहाँ पे रहमदिली भी करने वाले शख्स हैं. और दूसरा ये कि अगर हम इनका सिर्फ नाम लेते हैं ना, इनके ओहदे के बग़ैर आसिम मुनीर अगर हम ले लेते हैं, तो उसके जो अदद बनते हैं वो 50 हैं. जो अगेन हरूफ कमरी अगर हम बात करते हैं वो 5 हैं. 5 भी हमारे लिए, हम मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा मुतबरक अदद है. अच्छा. ठीक है. और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इनके आने से अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदके और पंचतन पाक के सदके हमारे मुल्क के ऊपर जो है वो रहम करे. हमें हमारी गलतियाँ कोताहियाँ जो हमसे हुई हैं अल्लाह ताला माफ़ कर दे. और पाकिस्तान जो है वो एक बेहतरीन डगर के ऊपर जो है वो अपने एक नए सफ़र का आगाज़ एक नए और अच्छे रहबर के साथ जो है ना वो कर सके इंशाअल्लाह ताला. सर बहुत अच्छा आपने इधर डिफ़ाइन किया और बहुत ज़बरदस्त आपने यहाँ पर बताया. सर पाक आर्मी के लिए कुछ अल्फाज मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर यहाँ पर करें, क्योंकि बहुत सी कुर्बानियाँ उन्होंने भी दी हैं. अल्लाह की रहमत से
सेफ़ اور پروٹیکٹڈ فیل کرتے ہیں ان لوگوں کی موجودگی میں. ٹھیک ہے, میں سب سے ریکویسٹ کروں گا جو بھی چیزیں آپ کے ذہن میں جس طرح سے بھی ہیں, میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہماری جو آرمی ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے. ٹھیک ہے, آپ کا کسی سے اختلاف ہے اس کو آپ سائڈ پہ رکھیں, آپ ان کا رول دیکھیں. یہ بیچارے پتہ نہیں کہاں کہاں ہمارے لیے کیا کیا کر رہے ہیں. ایسے ایسے سپاہی ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں اور وہ سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ بات حقیقی ہے, یہ پکی بات ہے کہ آج ہم جو اطمینان کی, چین کی, سکون کی نیند سوتے ہیں نا, وہ اللہ نے ان کو ہمارا وسیلہ بنایا ہوا. ٹھیک ہے, کوئی کچھ کہتا رہے, میں اس بات پہ فرم بلیف رکھتا ہوں کہ یہ ہماری جو آرمی ہے یہ ہمارے واقعی سر کا تاج ہے, ہمارے بھائی ہیں, ہماری بہنیں ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیں جہاں پہ مشکل کا وقت پڑا ہے اس ملک پہ, اس قوم پہ, ہمیشہ یہ لوگ آگے آئے ہیں. ان کو سلام ہے. اچھا سر, یہاں پر نا میں ایک ڈسکس کروں گا واقعہ. MBA میں پارٹ 1 مجھے پڑھاتے تھے کرنل منیر احمد صاحب, تو میرے بڑے اچھے ٹیچر ہیں وہ, بلکہ وہ بھی پروگرام دیکھتے ہیں شوق سے. تو وہ مجھے انہوں نے ایک واقعہ بتایا تھا. ہم سب بچوں کو کہتے کہ یہاں پر جو پانی کا گلاس پڑا ہے نا, اس میں اگر کاغذ بھی گر جائے گا نا تو یہاں پہ کہیں گے جی پھینک کے پانی لے آؤ دوسرا. لیکن کہتے ہیں جب میں ڈیوٹی دے رہا ہوتا تھا نا تو اس پانی کے اندر سانپ تیرتے تھے. میری ڈیوٹی ہوتی تھی اور میں وہ مجبوری میں وہ پانی پیتا تھا کہ میں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی. تو سر یہ انہوں نے بات بتائی تھی, میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ سانپ تیر رہے ہیں پہاڑ کے اوپر اور وہ پانی وہاں پیا کہ یہ جگہ نہیں چھوڑنی, اگر یہ میں نے جگہ چھوڑوں گا تو نقصان ہوگا. اتنی قربانیاں پاک آرمی نے دی ہیں تو سلوٹ تو بنتا ہے. بالکل, ہمارا سلام, ہمارا دل سے سلام ہے پاکستان آرمی کے لیے. اور اللہ تعالیٰ جو نئے ہمارے کمانڈر ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا کرے, صحت دے, تندرستی دے. جو خوشیاں ہیں ان کی وہ بھی دیکھیں, اپنے گھر والوں کے, فیملی والوں کی, جو بھی ان کے عزیز ہیں, قریب ترین لوگ ہیں. اور میرا خیال ہے سب سے قریب ان کی جو ہے وہ پاکستانی نیشن ہے, تو ہمارے لیے بھی وہ خوشی کا باعث بنے, ہماری یہ دعا ہے انشاءاللہ. اور ناظرین جاتے ہوئے یہی کہوں گا, جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ کو دیں اجازت, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.